الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دن بھر میں میری ذات پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر بکثرت درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کی ہمیں ڈھیر و ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ الرحمن درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے درود و سلام کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ ہم پر اللہ پاک کی رحمتوں کی چھم بارش ہوگی۔ ابھی برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ آئیے آج ہم سماعت فرمائیں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے 3 عیوب کی نحوست کی حکایت۔ 3 عیوب کی نحوست کی حکایت کی وجہ سے بندے کا ایمان سلب کر لیا گیا، یعنی اگر وہ ایمان والا بھی تو تھا تو اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، یعنی وہ مسلمان نہیں مرا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان عیوب سے اللہ پاک مجھے آپ سب کو سننے والوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، انشاءاللہ اول تاخیر اس بیان کو سماعت بھی فرمائیں گے اور توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں گے، اور جو سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے اور یاد رکھ کر انشاءاللہ الرحمن ان پر عمل بھی کریں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ منہاج العابدین میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزاع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین شریف پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کس سبب سے اللہ الرحمن نے تیری معرفت سلب کر لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا۔ اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب۔ نمبر 1 یہ وہ 3 عیوب تھے، وہ 3 عیب تھے جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ ایک ولی کامل کا مرید اور پھر اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ توجہ سے سماعت فرمائیں وہ 3 عیوب کیا تھے؟ اگر ہمارے اندر ہیں تو آج ہی سے نیت کیجئے ان عیوب کو دور بھی کریں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 1 پہلا جو میرے اندر عیب تھا میں چغلی کیا کرتا تھا۔ نمبر 2 دوسرا جو عیب میرے اندر تھا حسد کیا کرتا تھا، اور نمبر 3 شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ ان 3 عیوب کے سبب اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ یہ بھی سماعت فرماتے جائیے۔ خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جانا چاہیے۔ چغلی، حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بک کر مرا۔
یہاں ایک ضروری مسئلہ عرض کرتا چلوں، چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختیوں میں عقل جاتی رہے اور بے ہوشی میں یہ کفریہ کلمہ نکل گیا۔ افسوس آج کل چغلی عام ہے، اکثر لوگوں کو تو شاید پتہ تک نہیں چلتا ہوگا کہ میں چغلی کر رہا ہوں یا نہیں۔ یاد رکھیے چغل خوری آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ الرحمن قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی محمد امجد علی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، مثلا مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ القوی سے نقل فرمایا، کسی کی بات زر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا چغلی ہے۔ یہ چغلی کی تعریف ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں، اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ کسی کی بات زر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا یہ چغلی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو مال میں سے زائدہ کو خرچ کرے اور زائد گفتگو کو روک لے، ان کم گفتگو کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسد کی تعریف بھی سماعت فرما لیجیے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 428 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، کسی کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا، کسی کی نعمت چھن جانے کی آرزو کرنا یہ حسد ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو بھی چغلی، حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شراب نوشی یا دیگر نشوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کم گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، بکثرت ذکر و درود کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دیجئے۔ اللہ پاک مجھے اب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔